بسم الله الرحمن الرحيم أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. آج ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں اپنے گھروں میں ایک طاق بنا لیتی ہیں، اس میں چراغ جلاتی ہیں، اگربتیاں سلگاتی ہیں اور اس کے اوپر پردہ ڈھک دیتی ہیں. یہ ایک عام سا معمول ہے. غیر مسلمین کے یہاں بھی ایک طاق بنا ہوتا ہے جسے وہ مندر کہتے ہیں. اس میں مختلف قسم کی مورتیاں رکھی ہوتی ہیں. وہ وہاں روزانہ چراغ جلاتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈلا رہتا ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح ہمارے گھروں میں ان کے کپڑے پیلے اور بھگوا کلر کے ہوتے ہیں، یہاں صرف کلر بدلا ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے. ان عورتوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جناتوں کا سایہ ہے، ہمارے یہاں بزرگوں کا سایہ ہے، ہمارے یہاں اچھے جنات ہیں. اس طرح کی بدتمیزی اور کفریہ کلمات ان کے منہوں سے نکلتے ہیں. اور پھر ان کا طرز یہ ہے کہ وہ جمعرات کے دن یا وہ جو بھی اپنا دن متعین کر لیں، اس دن وہ وہاں گھی کا یا جس چیز کا بھی چراغ جلاتی ہیں، نہا دھو کر کے چراغ جلاتی ہیں اور چراغ کے سامنے بالکل اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح نماز میں قیام کی ادا ہے. یاد رکھیے گا کہ نماز میں قیام کرنا فرض ہے. اور نماز کیا ہے؟ نماز ایک فرض عبادت ہے، بلکہ عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے. اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ معبود کی. اور یہ ایگریمنٹ کر کے آپ نے سائن کیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. یہ آپ نے تب کیا تھا، لیکن آپ روزانہ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان ری ایگریمنٹ کرتی ہیں، اس پیمان کی تجدید کرتی ہیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. وایاک نستعین کا ترجمہ. پھر اس کے بعد اس طرح سے عبادت کی طرح کھڑے ہو کر کے اپنی گزارشات، اپنی پریشانیاں وہاں کہنا. تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ اس چراغ میں بڑے پیر صاحب آتے ہیں، یا کہیں دادا میاں آتے ہیں، یا کہیں چھوٹے بڑے منجلے ٹیڑھے بیڑے سرکار آتے ہیں. مختلف جو جس کی پوجا کرتا ہے، جو جہاں کا مرید ہے، جو جہاں سے وابستہ ہے، وہ اس کے نام کا چراغ جلاتا ہے. اور تصور یہ ہے کہ وہ آگ میں آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تصور ہے. اور گھر گھر یہ تماشا ہے، اور ہر جگہ اس کو ہینڈل کرنے والی، اس کو ہولڈ کرنے والی، اس کا نظم و نسق دیکھنے والی عورتیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ مزاروں سے انہیں یہ سب کچھ بتلایا جاتا ہے، ان سب چیزوں کی ہدایات دی جاتی ہے. اب یہ کھیل کیا ہے اسے دیکھیے آپ. یہ کھیل کیا ہے اس کو دیکھیے. بڑی سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرات اہل علم کی بھی توجہ کی ضرورت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر ہم سے پہلے کون آباد تھا؟ جنات اور شیاطین. انہوں نے یہاں اتنا فساد برپا کیا، اتنی خوریزی کی ہے، اتنا ادھم مچایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے زمین کو خالی کر لیا. زمین کو خالی کرا لیا. اب پھر اس کے بعد ایک انسان کو پیدا کیا جس کا پورا واقعہ، یعنی اس منصوبے کا اور اس اسٹریٹجی کا اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے. تو فرشتوں نے کہا کہ ابھی ان سے تو نپٹے ہیں، اب پھر ایسی قوم بنانے جا رہے ہیں، ایسے لوگ بنانے جا رہے ہیں جن کے پاس نفس ہے اور گناہ بھی کر سکتے ہیں، پھر ادھم ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ معلوم تھا کہ زمین اب اس کے سپرد کی جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے، کوئی گرام سماج کی کوئی سرکاری جگہ یا دکان ہو، اگر آپ سے چھین کر کے کسی اور کو دے دی جائے تو آپ کے دل میں ایک کسک اور ٹیس اور دشمنی اور حسد اس سے رہے گا ہی رہے گا. تو یہ ایک ازلی حسد اور عناد ہے شیطان کا ہم سے، کہ ان سے زمین کو خالی کرا کر کے ہماری خلافت میں اور ہماری سپردگی میں ہمارے انڈر سپرویژن دی گئی. تو شیطان نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس وجود کو تیار کر رہے ہیں.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہا کر دی تعظیم کی اور کہہ دیا اسجدوا لآدم. جتنی مخلوقات وہاں موجود تھیں، یہ 2 ہی جماعتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم قابل تعظیم. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے انکار کر دیا، اب انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے اتنے اہتمام سے پیدا کیا ہے، تو اس کو سجدہ کرنے سے کیوں انکاری ہے؟ تو جواب دیکھیں آپ، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو سجدہ اور نمن کیا جاتا ہے، اس کے سامنے جھکا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دم اطاعت چاہیے ہوتی ہے، امتثال امر چاہیے ہوتا ہے، آپ کی لاجک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ یہ متمرد و سرکش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، نکل یہاں سے، ہمارے دربار سے، ہماری درگاہ سے نکل. تو نے میرے حکم کو ماننے میں ٹال مٹول کی اور ہم کو یہ برداشت نہیں. سن لیں سارے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حکم میں کسی طرح کی ٹال مٹول اور ہیلا حوالی اور لال پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم. اس نے کیا کہا ہے یہ دیکھنے کا. اس نے اس وقت جب اللہ نے اسے نکالا ہے، راندہ درگاہ کیا ہے، گیٹ آؤٹ کیا ہے، تو اس وقت اس نے کہا کیا ہے یہ میٹر کرتا ہے. یہ اس پورے واقعے کے خلاصے کے طور پر میں ذکر کروں گا. کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پالنہار تیری عزت کی قسم میں اس کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا. یعنی سارا احساس مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کیا گیا، اسے مخلوقات کا سرمور اور قائد بنا دیا گیا، سرخیل بنا دیا گیا. تو اس کے لیے اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف ابتدائی، کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے یہ ثابت کرنے کے لیے. یعنی مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سجدے کو کہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ مجھے سجدہ کرتا، میں اس کو کیوں کروں؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. آگ میں ہیبت اور جلال اور عظمت ہے، اور آگ میں بھسم کر دینے کی قوت ہے، اس کا خوف اور اس کا دہشت مانی جاتی ہے. مٹی ذلیل اور رسوا ہے. مٹی کو کتنی اونچائی پہ پھینکیے نیچے آئے گی، آگ کو کتنا ہی دبائیے اوپر جائے گی. یعنی تعلی اس کا مزاج ہے اور پستی اس کا مزاج ہے. جو تعلی رکھتا ہے پستی والے کو اس کے سامنے ہونا چاہیے اس کے مقدمات کے پیچھے ساری بکواس. تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنا کر کے بہتر بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، یہ رسوا اور ذلیل ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکل یہاں سے. کہنے لگا کہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک کے لیے. یعنی یہ مقدمہ ہے، یہ آپ کے یہاں مقدمہ ایڈمٹ رہا، لیکن مجھے مہلت دے دیجئے، میں یہ بات ثابت کر دوں گا کہ آگ پوجیہ ہے، آگ قابل پرستش ہے، آگ قابل عبادت ہے، اور مٹی اس کے سامنے، مٹی والا، مٹی سے بنا پیکر، مٹی سے بنا مجسمہ اس کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ اس کا اندیہ تھا، یہ اس کا کلیم ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے اللہ کی عدالت میں. اب اس نے مہلت لی ہے کہ وہ فیکٹ اور ایویڈنس، ثبوت اور شہادات اور استشہادات یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ آگ قابل پرستش ہے. اور سچ یہ ہے کہ یہ اس نے کر دیا. سچ یہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، گنگا کے کنارے آگ کی پوجا، مندر میں آگ کی پوجا، چرچ میں آگ کی پوجا، گردواروں میں آگ کی پرستش، نریمن ہاؤسز میں آگ کی پرستش، پرشینز کے یہاں، مجوسیوں کے یہاں تو سب سے بڑا معبود آگ ہے. ہر عبادت خانے میں، ہر عبادت گاہ میں آگ کی پرستش کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. یعنی اس نے سب کو، سارے مٹی سے بنے ہوئے مجسموں کو آگ کے سامنے جھکا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیکٹ اور ایویڈنس پیش کر دیے ہیں کہ یہ رہی وہ دلیل کہ آگ قابل پرستش اور قابل پوجا ہے. یہ دیکھیے جھکے ہیں کہ نہیں. ہماری مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور ان کا احسان ہے کہ وہاں آگ کی پرستش شیطان نہیں کروا سکا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کھلا اعلان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد صرف اللہ کے لیے، یہاں اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں جا سکتا، کسی کی پرستش نہیں کی جا سکتی.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان. اس لیے مساجد محفوظ ہیں، لیکن اس نے ہم کو اور لوگوں سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا، بری طرح سے استحصال کیا ہمارا، اور ہمیں چاروں خانے ہمارے معاشرے کو چت کر کے رکھ دیا. اتنی بھیانک طریقے سے پرستش اور عبادت کہیں نہیں ہوتی. پکڑی اگربتی ایسے ایسے کیا، یا پکڑی موم بتی ایسے ایسے کیا اور چلتے بنے. لیکن یہاں تو ہماری عورت نیت باندھے گھنٹوں کے حساب سے کھڑی ہے اس کے سامنے. تو آنکھ کی پرستش کروانے کے لیے شیطان نے، ورنہ آپ سمجھیے کہ بالکل دو ٹوک اور کھلی ہوئی بات ہے کہ آگ میں کون آئے گا؟ بھائی چراغ جلایا ہے، بڑی بی نے چراغ جلایا ہے، کہتی ہمارے یہاں پوجتے آئے ہیں، بڑی بی نے چراغ جلایا ہے، تو اس چراغ میں، اس آگ میں کون آئے گا؟ جو آگ سے پیدا ہے وہی تو آئے گا نا. اور آگ سے کون پیدا ہے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ ہم نے دہکتے انگارے سے جنات اور شیطان کو پیدا کیا ہے. تو اس میں کون آئے گا؟ اس میں وہی آئے گا جو آگ سے پیدا ہے، یعنی شیطان آئے گا. اور شیطان کی کھلی پرستش ہمارے گھروں کے اندر، اور ذمہ دار عورت. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا النساء حبالۃ الشیطان، کہ مردوں کو اور معاشرے کو ہائی جیک کرنے کے لیے، انہیں شکار کرنے کے لیے، انہیں شکست و ریخ سے دوچار کرنے کے لیے ہمیشہ شیطان عورت کا استعمال کرے گا، اور کر دیا. اب آپ بتائیے، عورت کہتی ہے ہمارے گھر میں اچھے ہیں، اچھے. کوئی آدمی آ کر کے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے، کیا وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ اس دھرتی پہ کون عقل مند عورت یا مرد ہے جو یہ کہہ دے کہ وہ اچھا ہے؟ آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہندوستان کا آئین اور قانون، یہاں کا سمویدھان اور کانسٹیٹیوشن، یہاں کا پینل کوڈ نہ مانے اس لیے کہ دکھتا نہیں ہے، وہ انویزیبل ہے، دکھتا نہیں ہے، اس لیے ان پر قانون کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. لیکن کان کھول کر کے سنیے، وہی شریعت جناتوں اور شیطانوں کے لیے ہے جو ہمارے لیے. محمد الرسول اللہ ان کے بھی نبی اور رسول ہے، اور ہمارے بھی نبی اور رسول ہیں. اٹھا کے دیکھیے حدیث کا ذخیرہ، حضور نے باقاعدہ جناتوں کو تعلیم کی ہے بیٹھ کر، اور سورہ جن پڑھیے پتہ چلے گا. تو کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کے گھر پہ قبضہ کرنا، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا، جس طرح ہمارے لیے حرام ہے اسی طرح ان کے لیے حرام ہے. دونوں کی شریعت یکساں. تو آپ یہ بتلائیے کہ کوئی جن آپ کے گھر میں آ کر کے گھس کے بیٹھ گیا، وہ اچھا ہے؟ دیکھیے یہ عورتیں کون سے گل کھلائیں، اللہ رحم کرے. اچھا ہو سکتا ہے، جو گھر پہ قابض ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے. آرام سے پرستش جاری ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی آگ کی پرستش بند کیجیے. شیطان کی تعلی اور اس کی بالادستی اور اس کی سپرمیسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی یہ گندگیاں بند کیجیے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، اس نے جب یہ کہا کہ تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور دیکھ لینا آپ کہ میں انہیں گمراہ کر دوں گا اور بہت تھوڑے سے بچیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھنا آپ بہت تھوڑے سے بچیں گے جو میرے داؤں سے بچ پائیں گے، جو آپ کے شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بے نیازی کے ساتھ اس سے کہہ دیا تھا، وعدہ کر دیا تھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. جا، جو تیری مانے گا، جو تجھے پوجے گا، جو تیرے سامنے گھٹنے ٹیکے گا، اسے تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم ان سب سے بھر دوں گا. اس لیے شیطان کے اس مکر سے، شیطان کے اس داؤں سے اگر آپ نہیں بچ پاتے تو پھر یہ آپ کی کھلی شکست ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی خرافات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے.